لا صلاۃ الا بحضور القلب، صحیح نماز تو وہی ہے جو حضور قلب کے ساتھ، یعنی دل آپ کا متوجہ ہو، اور اگر سارا دھیان رکعتیں گننے میں ہی ہو کہ رکعتیں کتنی ہو گئی ہیں، اتنی پڑھ لی ہیں، تو یہ اگرچہ کوئی برا عمل نہیں ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اس کے سامنے میں اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں۔ پھر جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی یہ تصور پیدا ہو کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے، میں جتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، مجھے جو کچھ اچھائی پہنچتی ہے، جتنی نعمتیں، جتنے میرے لیے آسائشیں، سہولتیں ہیں، سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، تو ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مجھے اکیلے کو نہیں پالتا، سب کو پالتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں انہیں بھی پالتا ہے، جو نہیں پڑھتے انہیں بھی، جو اسے مانتے ہیں انہیں بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتے انہیں زیادہ دیتا۔ تو جب نماز پڑھتے وقت یہ خیالات ہوں گے تو یقیناً دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، تو اس کی برکتیں پھر اور ہوں گی۔ الرحمن الرحیم بولے گا تو اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کر یہ خیال کرے گا کہ وہ مہربان ہے، وہ بخشنے والا ہے، مجھ پر بھی رحم کر ہی دے گا۔ مالک یوم الدین جب پڑھے گا تو سوچے گا کہ اگرچہ وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن حساب والے دن بھی سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کی بارگاہ میں عرض کرے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جیسی بھی مشکلات، جیسے بھی مصائب آئیں، ہر حال میں میرا دھیان تیری طرف ہی رہے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے۔ تو جب یہ سب تصورات ہوں گے تو پھر اگلا تصور یہ ہے کہ راستہ ایسا ویسا نہیں چاہیے ہمیں، کوئی عام راستہ وہی چاہیے جو تیرے بندوں کا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ توحید کا حصہ ہے کہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، تیرے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، صالحین، جتنے بھی صدیقین ہیں، شہداء ہیں، پھر اوپر والے لیول پر انبیاء ہیں، تو ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی ہوگا کہ ان کے راستے سے بچا لے جن پر تو نے غضب فرمایا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں گی، مستحضر ہوگا سب کچھ، تو یقیناً نماز کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ اور اگر یہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو صرف جان چھڑانے والی بات ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فویل للمصلین میں آ جائیں کہ ہلاکت ہے، بربادی ہیں ان نمازیوں کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس پر بھی صادق آ جائے جو ہم اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کیفیت کے ساتھ جو ہے وہی نماز ہے۔ باقی ہم بندے ہیں، اس کے ظاہر ہے ہم فرشتے تو نہیں ہیں، انسان ہے نا، کبھی نہیں بھی کیفیت بنتی، کوشش کے باوجود دنیا ہے، اتنے خیالات در آتے ہیں، اتنا کچھ آ جاتا ہے کہ نماز بعض اوقات لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، نماز بھول جاتی ہے، بار بار بھول جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو رکعتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن ہمارا کام ہے ڈیوٹی دینا۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نماز پڑھتا ہوں تو اس میں اطمینان نہیں پیدا ہوتا، وہ کیفیت نہیں نصیب ہوتی۔ انہوں نے کہا ہم پر نماز فرض ہے، کیفیت تو فرض نہیں ہے۔ پڑھتے جاؤ، کبھی تو بن جائے گی نا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا کہ تم نماز پڑھتے رہو، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہیں برائیوں سے روک ہی لے گی۔ تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھی جائے، حضور قلب کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری سمجھ کر، اور اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے جملہ معاملات میں حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، یعنی حاجات پورا ہونے کے لیے کوئی الگ سے ورد وظیفہ، دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کیا وظیفہ کریں، میں کہتا ہوں بھئی نماز سے بڑا کوئی وظیفہ ہے؟
جسے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں، کیا اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہمیں چاہیے؟ تو اگر نماز کے بعد مزید بھی وظیفہ چاہیے تو درود شریف پڑھیں، جتنا زیادہ کثرت ہو سکے درود شریف کی وہ کریں۔